نمائش سے گزارش کر رہا ہوں حالات حاضرہ سے، جس کا ایک بڑا مہذب احتجاج ہے، اس احتجاج میں بھی ایک سلیقہ ہے۔ آئیے ملاقات کیجیے جناب خالد زاہد سے، مظفر نگر کی آبرو اور آپ سب کے پیارے جناب خالد زاہد مظفر نگری۔ اپنے محترم منوج سنگل صاحب اور تمام اس حسین گلدستے میں سجے ہوئے پھولوں کی نظر کرتا ہوں، بلکہ ان پھولوں کے حوالے سے تمام کانٹوں تک پہنچاتا ہوں کہ زندہ دلی کے ساتھ جیا جانا چاہیے، زندہ دلی کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ جیا جانا چاہیے، ہر زہر ہنستے ہنستے پیا جانا چاہیے، زندہ دلی کے ساتھ جیا جانا چاہیے، ہر زہر ہنستے ہنستے پیا جانا چاہیے۔ انسانیت سے پیار اگر جرم ہے تو پھر یہ جرم بار بار کیا جانا چاہیے، انسانیت سے پیار اگر جرم ہے تو پھر یہ جرم بار بار کیا جانا چاہیے، یہ جرم بار بار کیا جانا چاہیے۔ دوستو، حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ کچھ شعر ہمارے محترم سیاستداں یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے ادب کے اکابر حضرت راحت مدیوری ہوں، حضرت انور جلال پوری، جناب جوہر کان پوری، یا میرے مشفق، میرے کرم فرما، میرے محسن ڈاکٹر نواز دیوبندی، آپ تمام کی نظر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے، یہ ذہین سماعتیں اور یہ ادب کا سب سے چھوٹا تخلیق کار، عرض کرتا ہوں کہ رئیس شہر کہتا ہے کہ سب قسمت سے ملتی ہے۔ واہ! رئیس شہر کہتا ہے کہ سب قسمت سے ملتی ہے، مگر مزدور کو روٹی بڑی محنت سے ملتی ہے، مگر مزدور کو روٹی بڑی محنت سے ملتی ہے۔ اور میں غیرت بیچ کر سونے کے لقمے تو نہیں کھاتا، میں غیرت بیچ کر سونے کے لقمے تو نہیں کھاتا، خدا کا شکر ہے روٹی مگر عزت سے ملتی ہے، خدا کا شکر ہے روٹی مگر عزت سے ملتی ہے، خدا کا شکر ہے روٹی مگر عزت سے ملتی ہے۔ اور میرے نوجوان، بہت عجیب ماحول اور میری شاعری کا مرکزی کردار آپ، عرض کرتا ہوں میں غیرت بیچ کر سونے کے لقمے تو نہیں کھاتا، خدا کا شکر ہے روٹی مگر عزت سے ملتی ہے۔ اور امیر شہر کے بچوں کو خاطر میں نہیں لاتا، امیر شہر کے بچوں کو خاطر میں نہیں لاتا، میرے بیٹے کی عادت بھی میری عادت سے ملتی ہے، میرے بیٹے کی عادت بھی میری عادت سے ملتی ہے۔ اور ان لوگوں کی نظر کرتا ہوں یہ مقطع جو ہمارے اس عظیم ترین ہندوستان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن جب تک یہ سچے اور اچھے ہندوستانی موجود ہیں، وہ سرحدیں ہوں یا سڑکیں ہوں یا کوئی محفل ہو، ہندوستان ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے ہمارے اکابر نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ حریفوں سے نہیں زاہد، حریف کسی دشمن نہیں زاہد، مجھے اپنوں سے خطرہ ہے، کسی دشمن نہیں زاہد، مجھے اپنوں سے خطرہ ہے، میری تقدیر بھی شاید میرے بھارت سے ملتی ہے، میری تقدیر بھی شاید میرے بھارت سے ملتی ہے۔ یہاں سے ایک مطلع اور چند شعر پڑھ کے آپ کی زحمت تمام عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میری شاعری کا مرکزی کردار آپ ہیں، بابو منقاد علی صاحب، حاجی اقبال صاحب، یہاں تمام تشریف فرما ہیں۔ عرض کرتا ہوں، یوں دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل گیا، یوں دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے منظر بدل گیا، ٹھوکر تو اس نے کھائی مگر میں سنبھل گیا، بہت اچھے، اس نے کھائی مگر میں سنبھل گیا۔ دوستو، اشاروں اور کنایوں کا نام شاعری ہے، عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے، ایک اشارہ کرتا ہوں ملاحظہ کیجئے۔ سورج کو ساتھ لے کے تو کیسے نکل گیا، سورج کو ساتھ لے کے تو کیسے نکل گیا، میرا تو ہاتھ برف کو چھونے سے جل گیا، میرا تو ہاتھ برف کو چھونے سے
جل گیا. عرض کرتا ہوں دیپک جلانے والا جلاتا ہے بستیاں. دیپک جلانے والا جلاتا ہے بستیاں. میرے خدا یہ آدمی کتنا بدل گیا. میرے خدا یہ آدمی کتنا بدل گیا. اور عرض کرتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمارا یقین ہے اس پر. عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیے. نکلے گا سچ کا نور اسی کالی رات سے. نکلے گا سچ کا نور اسی کالی رات سے. تو اس پہ خوش نہ ہو کہ تیرا جھوٹ چل گیا. تو اس پہ خوش نہ ہو کہ تیرا جھوٹ چل گیا. اور جن اشعار کے لیے میں نے زحمت دی عرض کرتا ہوں پوری دنیا میں مسئلہ کیا ہے پیش کرتا ہوں دو مصروں میں. کانٹا سا چبھ رہا ہوں میں دنیا کی آنکھ میں. کانٹا سا چبھ رہا ہوں میں دنیا کی آنکھ میں. میرا قصور یہ ہے میں آگے نکل گیا. میرا قصور یہ ہے میں آگے نکل گیا. اور دوستو میں جو شعر پڑھ رہا ہوں اس میں لفظ امن استعمال کر سکتا تھا لیکن میں نے دھرم استعمال کیا. اشارہ آپ سمجھ جائیں گے کیوں استعمال کیا. عرض کرتا ہوں پیغام لے کے آئے تھے کچھ لوگ دھرم کا. پیغام لے کے آئے تھے کچھ لوگ دھرم کا. انجام یہ ہوا کہ میرا شہر جل گیا. انجام یہ ہوا کہ میرا شہر جل گیا. اور میرا آخری شعر تہذیب کی سرزمین دیوبند، یہاں کی بات پوری دنیا میں پہنچتی ہے. اسی امید کے ساتھ اردو کا طالب علم یہ شعر پڑھتا ہے. بچے بتا رہے ہیں بزرگوں کو بے وقوف. بچے بتا رہے ہیں بزرگوں کو بے وقوف. اس پر دلیل یہ کہ زمانہ بدل گیا. اس پر بہت اچھے داہیہ شاعری